پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز، کم کھانا آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں شامل تھا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی تو صبح تک سوئے رہے اور آپ کے ذکر و وظائف رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اے یحییٰ، کیا تو نے ایسا گھر پا لیا جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، یا ایسا قرب پا لیا جو میرے قرب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اے یحییٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت الفردوس دیکھ لو تو اسے پانے کے شوق میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان چلی جائے، اور اگر تم جہنم کا مشاہدہ کر لو تو اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے اور تم اتنا رو کہ آنسوؤں کے بعد خون بہنے لگے اور ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر چمڑے کا لباس پہننے لگو۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے شیطان کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس کچھ پھندے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان پھندوں کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے جواب دیا، یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں آدمی پر قابو پاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا ان میں میرے لیے بھی کچھ ہے؟ شیطان نے جواب دیا، ایک بار آپ علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو میں نے نماز اور ذکر کو آپ علیہ السلام پر بھاری کر دیا۔ مزید پوچھا، کیا کوئی اور چیز بھی ہے؟ شیطان نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان بولا، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم، میں بھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حکایت پر مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کے باوجود تمنا رکھتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے ابلیس کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو اس سے فرمایا، اے ابلیس، مجھے بتا کہ تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہے؟ اس نے عرض کی، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ مسلمان ہے جو بخیل ہو اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ گنہگار ہے جو سخی ہو۔ ارشاد فرمایا، ایسا کیوں؟ اس نے عرض کی، بخیل کا بخل ہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ بخل اسے لے ڈوبے گا، جبکہ گنہگار سخی کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس پر نظر کرم فرما کر اس کی سخاوت قبول نہ فرما لے اور اس کے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد ابلیس یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو بخیلوں کے بارے میں راز کی یہ بات نہ بتاتا۔ خوف خدا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے اور خوف خدا سے اکثر روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے اور گھر واپس نہ آئے۔ 3 دن بعد آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود رکھا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت شفقت سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خشک وادی ہے جسے رونے والوں کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ضرور ضرور میرے بیٹے، پھر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ یہاں قرآن مجید میں بیان کیے گئے آپ کے 13 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ 1 سے 4 اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اہل ایمان کا سردار، قوت کے باوجود عورت سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ 5 سے 7 آپ علیہ السلام نرم دل، طاعت و اخلاص اور عمل صالح کے جامع اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ 8 سے 10 آپ علیہ السلام ماں باپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے اور اپنے رب کے نافرمان نہ تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَبَوًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ 11 سے 13 آپ علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت
سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔